السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب ما انزلت، نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے من کچھ ایسے ہیں، یعنی یہاں پر من سے مراد منافق لوگ۔ اس صورت میں چونکہ زیادہ تر منافقین کا ذکر ہے، اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، وَإِذَا، اور جب بھی ما انزلت، نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، پس ان منافقین میں سے، یعنی ہم سے مراد منافق لوگ، فَمِنْهُمْ، پس ان منافقین میں سے من کچھ ایسے ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، زادتہ، زیادہ کیا اس کو، حاضی، اس صورت نے، ایمانن، ایمان میں، یعنی جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف سے نیا حکم آتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں تنزیہ طور پر اپنے ساتھیوں سے کہ کوئی ہے تم میں سے جس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے، یعنی تنزیہ طور پر مذاقاً ایک دوسرے سے اس طرح کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، پس زیادہ کرتی ہے ان کو یہ صورت، ایماناً، ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ، يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہوتے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ اپنے ایمان کے زیادہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں مرضٌ، بیماری ہے، یہاں پر بیماری سے مراد نفاق، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ، پس زیادہ کرتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت ہے، فَزَادَتْهُمْ، زیادہ کرتی ہے ان کو یہ صورت، رجساً، نپاکی میں، الی رجسہم، ان کی پہلی نپاکی کی طرف، یعنی ان کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، شک کی بیماری ہے، تو یہ صورت جو ہے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر جاتے ہیں، یعنی اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں اپنی منافقت میں، اپنے شک و شبہات میں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے، ان کو توبہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، یعنی ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ توبہ ہی کر لے۔ وَهُمْ، اور وہ، کافرون، وَمَاتُوا، اور وہ مر جاتے ہیں، وَهُمْ، اور وہ، کافرون، کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کفر کی حالت میں ہی موت آ جاتی ہے۔ اولا یرون، کیا نہیں وہ دیکھتے، اولا یرون سے مراد ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون، کیا ایمان والے نہیں دیکھتے، انہم، بے شک وہ، انہم میں ہم سے مراد منافق لوگ، یعنی پہلے اولا یرون سے مراد ایمان والے، انہم، بے شک وہ منافق لوگ جو ہیں، یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عامین، ہر سال، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا پھر 2 مرتبہ، ثم، پھر، لا یتوبون، نہیں وہ توبہ کرتے، والا، اور نہ ہی ہم یذکرون، وہ نصیحت حاصل کرتے، یعنی اپنی اس آزمائش سے
نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آفت سے مراد یا تو آسمانی آفت ہے، مثلاً قحط سالی وغیرہ، یا پھر جسمانی بیماریاں، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آتی ہے، یا پھر ان سے مراد جنگوں میں ان کا جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ، یعنی یا تو ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا پھر ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی ان پر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تکلیف آ ہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نفاقت میں، اپنی منافقت میں، اپنے کفر میں اس قدر پختہ ہو چکے ہیں کہ ان کے دل توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا، اور جب بھی ما انزلت، کوئی بھی نازل کی جاتی ہے، سورۃ، سورت، ناظرہ تو دیکھتا ہے، بعضهم، بعض ان کا، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی اس آیت میں بھی منافقین کا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، ناظرہ بعضهم، تو دیکھتا ہے بعض ان کا، الی بعض، بعض کی طرف، حل یراکم، کیا دیکھ رہا ہے تم کو، من احد، کوئی ایک، یعنی ان کی موجودگی میں اگر کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں ان کی حرکتوں کا ذکر ہے، ان کی منافقت کا ذکر ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے نبی کو آگاہ کرتے ہیں ان کی منافقت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، کیا کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، ثم انصرفوا، ثم پھر انصرفوا، وہ کھسک جاتے ہیں، یعنی پھر چپکے سے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ، پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، بانہم، بے شک وہ، قومن، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے حق بات کو، حق کو۔ لقد، البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تمہاری ہی نفسوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں ایک عظیم احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا، یعنی نبی کو بھیج کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، عزیز، باری ہے، علیہ، اس نبی پر، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہے تمہاری ہی جنس میں سے ہے، یعنی انسان ہے، کوئی نور نہیں یا پھر کچھ اور، جیسا کہ بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے ان باطلانہ لوگوں کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے جو نبی کو نور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءکم رسول من انفسکم، کہ آیا تمہارے پاس رسول تمہارے ہی نفسوں سے، یعنی تمہیں میں سے آیا، انسان بن کر آیا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی باری ہے اس رسول پر کہ تم مشکل میں پڑو، یعنی گرا گزرتا ہے، برا لگتا ہے، یعنی چاہے تو وہ کوئی دنیاوی مصیبتیں ہوں یا پھر آخرت کا عذاب، یعنی نبی جو ہے تمہارے بارے میں حریص ہے، حریص علیکم، حریص ہے علیکم، تم پر، یعنی ایمان والوں کی بلائی کا حریص ہے نبی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مومنوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ ایمان والے جہنم میں جائیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، یعنی جہنم سے آزاد کرواتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہو۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک یہ آسان دین ہے جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ یعنی نبی کو یہ بات گرا گزرتی ہے کہ ہم ایمان والے کسی مشکل میں پڑے، اگر ہم اس کتاب پر عمل کریں گے، اپنے نبی کی باتوں پر عمل کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم فائدے میں رہیں گے، اس فائدے میں رہیں گے جس کے خواہش مند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، بلائی کا حریص ہے تم پر، بالمومنین ایمان والوں کے ساتھ، رعوف شفقت کرنے والے ہیں، رحیم مہربان ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کی صفت کا ہی ذکر ہے، یعنی اللہ کے نبی جو ہیں رعوف شفقت کرنے والے ہیں، یعنی آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کی صفت تھی معاف کرنا، رحم کرنا۔ بالمومنین رعوف رحیم، ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں، یعنی آپ نہایت شفقت کرنے والے تھے اور مہربان تھے۔ فَإِن تولوا، پس اگر پھر بھی وہ پھر جائے، یعنی پھر بھی اگر وہ عمل نہ کرے، فقل، تو پس آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، یعنی اس اللہ پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، واہوا، اور وہ رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا، یعنی میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دین پر عمل نہ کرے، یعنی کفر و اراد سے کام لے، یعنی آپ کا انکار کرے تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھے گا صبح کو اور 7 مرتبہ شام کو، تو انشاءاللہ یہ آیت جو ہے اس کی ہر مشکلات، اس کی ہر فکر سے کافی ہو جائے گی، یعنی اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر غم کو دور کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔